تو کہا ذرا اس کو دیکھو یہ بالغ ہے کہ نہ۔ اکبر کا ذکر آ جاتا ہے، امام علی اصغر کا ذکر آ جاتا ہے، امام قاسم کا ذکر آ جاتا ہے، لیکن امام زین العابدین کا تذکرہ مختصر ہو پاتا ہے کیونکہ وہ بیمار تھے۔ آپ کربلا کے میدان میں اس لیے شہید نہیں ہوئے کہ آپ بیمار تھے، اور ویسے بھی جب آپ نے بہت ضد کی میدان کربلا میں جانے کی تو امام عالی مقام نے فرمایا بیٹا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ میرے بعد بھی تم لڑو گے نہیں، تم کو زندہ رہنا ہے، اس لیے کہ حسینی نسل کا سلسلہ تمہارے ذریعے سے چلے گا، اور سالار قافلہ اہل بیت کے تم بنو گے، اور پھر وہ ساری امانتیں جو سینہ بسینہ سینے مصطفیٰ سے مولا علی میں منتقل کیا گیا، مولا علی نے امام حسین کو منتقل کیا، امام حسین نے امام زین العابدین کو منتقل فرمایا، اور امام زین العابدین نے واقع کربلا کے اکثر معاملات اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ تو بیمار تھے، خیمے میں تھے، لیکن خیمے میں تھے تو چونکہ باتیں تو آپ کے کانوں تک پہنچتی تھی، آپ نے سنا تو تھا، بہت سی چیزیں آنکھوں سے دیکھی بھی تھی، اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین جب خیمے جل گئے تو امام زین العابدین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ جانتے ہیں۔ حمید ابن مسلم کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیماری میں تپ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے، اور 7 تاریخ سے 7 محرم سے پانی اور کھانا بند تھا، 7 کا پورا دن، 8 کا پورا دن، 9 کا پورا دن، 10 کا پورا دن، اور 11 کا آدھا دن، یعنی کہ 5 دن ہو گئے تھے بھوک اور پیاس سے، اور بیماری الگ تھی۔ امام زین العابدین کی گردن میں یزیدیوں نے توق ڈالا، کس صابر کا نام زین العابدین ہے وہ سمجھیں، گلے میں توق ڈالا، اور سر یعنی کہ گردن سے لے کر پیر تک آپ کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، اور زنجیروں میں جکڑ کر جن سواریوں پر بیویوں کو بٹھایا گیا تھا اس کی نکیل امام زین العابدین کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ امام زین العابدین چونکہ نکیل پکڑ کے کھڑے تو رہ نہیں سکتے تھے، گر جاتے تھے، جب زمین پہ گرتے تھے تو ظالم آپ پہ چابک برساتے تھے، آپ کو مارتے تھے۔ یہ سلوک کیا امام زین العابدین کے ساتھ، اور جو کلام ابھی آپ نے سنا، ان التیا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، یہ جو آپ نے کلام سنا، یہ کلام امام زین العابدین نے کربلا سے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرمایا۔ جب امام زین العابدین کھڑے نہ رہ سکے اور نکیل پکڑ کر اور گر جاتے تھے اور آپ کو چابک مارے جاتے تھے، پھر جب چل ہی نہیں سکتے تھے تو آپ کو بھی اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا دیا گیا، اور وہ قافلے کے ساتھ آپ روانہ ہوئے، اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں، چونکہ آج عنوان امام زین العابدین ہے۔ پھر امام زین العابدین جب کوفہ کے گورنر ہاؤس میں پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑے تھے، اور بیویاں بھی کھڑی تھی، جن کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا، جیسا کہ آپ نے ماہ محرم کے بیانات میں قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی تفسیر بحر مواج کے حوالے سے وہ بات سماعت کی تھی کہ حضور نے فرمایا حسن و حسین اور ان کی اولاد کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، سرکار کی جو میں نے روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی بحر مواج سے، کہ جن کے لیے کھڑے ہونے کا حکم تھا وہ کھڑے تھے، اور وہ پلید زنا کی پیداوار ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد، غرور و تکبر سے جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، اور امام حسین کا سر جو ہے وہ ایک تشت میں رکھ کر کے لایا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ اس نے چھڑی ماری وغیرہ، یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں، اور پھر اس نے کہا کہ یہ کون ہے، امام کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کون ہے،
تو امام نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر کہا کون ہے یہ؟ تو اس کے دربار سے کسی نے کہا کہ یہ حسین کا بیٹا ہے. تو کہا اس کو کیوں قتل نہیں کیا، اس کو بھی قتل کرو. تو کہا ذرا اس کو دیکھو یہ بالغ ہے کہ نابالغ ہے. اکثر کتب میں یہ واقعہ درج ہے. علامہ جلال الدین امجدی علیہ رحمٰ نے بھی لکھا ہے، علامہ مشتاق احمد نظامی نے بھی لکھا ہے، حضور سید العلماء ماہریروی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو بیان فرماتے تھے، صد الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے. یہاں پہنچ کر ایک خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل غیر مقلدین کربلا کے واقعات کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کربلا کی اکثر روایتیں بیان کی ہے امام محمد باقر نے، اور وہ میدان کربلا میں صرف 4 سال کی عمر کے تھے امام باقر. تو 4 سال کی عمر کے لڑکے کی بیان کا اعتبار کیا ہے؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ غیر مقلدین اصل میں لوگوں کو اہل بیت سے خدا جانے کیا نفرت ہے، کیا دشمنی ہے کہ وہ کربلا کی شہادت کو، واقعات کربلا کو ہلکے سے ہلکا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک تصور دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو سب تم جو سنتے ہو اور اہل بیت کی جو قربانیاں تمہیں سنائی جاتی ہے یہ سب من گڑت باتیں ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو انہوں نے امام محمد باقر کو جو ہے وہ کربلا میں ثابت کیا کہ 4 سال کی عمر کے تھے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر امام محمد باقر 4 سال کی عمر کے تھے تو جو 4 سال کے بچے کا باپ ہو اس کو دیکھ کر پتا چلتا ہے نا کہ یہ مرد ہے اور بالغ ہے. امام زین العابدین عمر کے اس حصے میں ہے کہ ابن زیاد سامنے کھڑے ہو کر کے پوچھ رہا ہے کہ یہ بالغ ہے کہ نابالغ ہے. اس بالغ ہونے کے آثار جو چہرے پہ ظاہر ہوتے ہیں مونچھ اور داڑھی کی شکل میں، وہ امام زین العابدین کے چہرے پہ تھے بھی نہیں. تبھی تو اس نے کہا اس کو ذرا چیک کرو. جو مورخین لکھتے ہیں نا کہ اس کو، تو اس کا مطلب اس وقت آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ناموں کو لے لیں تو امام زین العابدین کا نام جو ہے وہ علی ابن حسین ہے. آپ کو علی اوسط کہتے ہیں، علی اصغر چھوٹے ہیں، علی اکبر بڑے ہیں. تو جب ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ علی اکبر 18 سال کے جوان تھے اور ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو جب علی اکبر کی شادی نہیں ہوئی تھی بڑے بھائی کی، تو جو چھوٹا بھائی تھا جو 14 سال کا تھا ان کی شادی کیسے ہوگی؟ اچھا ان کی شادی بھی ہو گئی، پھر 4 سال کا بیٹا بھی ہو گیا. اب وہ 14 سال کے تھے، اگر 4 سال کا بیٹا ہوا تو شادی کب ہوئی؟ 10 سال کی عمر میں بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں یعنی بس شہادت حسین کو مشکوک کرو. اور ایک بات یاد رکھنا، شک پیدا کرنا بہت آسان ہے، شک دور کرنا بہت مشکل ہے. اور شہادت امام حسین کے بارے میں شک پیدا کیا جائے. اصل میں پہلے یہ نہیں کیا. یہ سب کتابیں جو ابھی نئی مارکیٹ میں آئی ہے نا، میں بھی یہ نئی گندگی کا ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے. پہلے یہ کہتے تھے کہ وہ تو باغی تھے، ضدی تھے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. قوم نے ان کو جوتے کی نوک پہ رکھا اور کسی نے ان کی نہیں سنی. جب دیکھا کہ نہیں سنی تو پھر دوسرے انداز سے، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں پرانا شکاری نیا جال. تو ان لوگوں نے اس طرح مشکوک کرنے کی کوشش کی شہادت امام علی مقام کو. اور ساتھ ہی ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہونی چاہیے کہ اس انداز سے شہادتوں کو مشکوک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کوئی بھی کرے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. اس لیے کہ صحابی کے بیٹے نے کیا تو آج تک وہ بھر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہنم میں بھی چین سے نہیں ہوگا کہ جب امام کے نام کی محفلیں سجتی ہے تو اس کے سینے پر ابھی بھی سانپ لوٹتے ہوں گے، اور جہنم میں اب بھی بے چین اور بے قرار ہوتا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ غوث پاک کے لیے کہا تھا میرے امام نے کہ مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. جب بیٹے کی مار کا یہ حال ہے تو دادا کی مار کا حال کیا ہے؟ مر کے بھی چین الما خیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. تو امام پاک
امام زین العابدین کے متعلق ابن زیاد نے کہا دیکھو اس کو چیک کرو یہ بالغ ہے کہ نابالغ ہے، تو چیک کر کے کہا کہ یعنی اس طرح سے اصل میں بالغ لڑکوں کی علامت دیکھ کر یہ ظاہر ہوتی ہے کہ چہرے پہ موچ آنا شروع ہو جاتی ہے، داڑھی اگنا شروع ہو جاتی ہے، یہ بالغ ہونے کی علامت ہے۔ تو کہا کہ یہ بالغ ہو چکا ہے، کہا اس کو بھی قتل کرو۔ بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بہت معمولی سے کپڑے اس دن آپ کے بدن پر تھے، اور کئی دن سے کپڑے تبدیل بھی نہیں ہوئے تھے۔ کپڑے کہاں تبدیل ہوتے، سب تو لوٹ ہی لیا گیا تھا، چادر تک لوٹ لی گئی تھی۔